بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا قیدی انسان نہیں ہیں؟ وہ بھی اتنے انسان ہیں جتنے ہم، اور انہیں بھی انصاف حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں دو الفاظ کسی بھی عام شہری کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتے ہیں: ناانصافی اور جیل۔ یہ ایک عام تاثر تھا اور اب بھی ہے کہ انصاف یا قانون صرف امیروں کو ترجیح دیتا ہے، اور جیلیں محض تاریخ گھر ہیں جہاں مجرموں کو سزا دی جاتی ہے۔ لیکن یہ ایسے الفاظ ہیں جو حالات کی صحیح تصویر پیش نہیں کرتے۔ اس وقت سندھ کی جیلوں میں تقریباً 19,000 قیدی ہیں، جن میں سے 15,000 زیر سماعت قیدی ہیں، یعنی جرم ثابت ہونے تک بے گناہ کہلائے جانے والے، یا پھر وہ قیدی جو غلطی سے پھنس گئے ہیں یا پکڑے گئے ہیں۔ ایسے میں ایک ٹوٹا ہوا انصاف کا نظام جو حادثاتی طور پر طاقت اور عہدوں کے حامل افراد کی حمایت کرتا ہے، قیدیوں کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس خلا کو پر کرنے اور تمام لوگوں کو انصاف تک رسائی فراہم کرنے کے لیے حکومت سندھ نے 2004 میں جسٹس ناصر اسلم زاہد کی سربراہی میں قیدیوں کے بہبود کے لیے کمیٹی فار دی ویلفیئر آف پرزنرز کو تشکیل دیا، جنہوں نے 2 دہائیوں قبل ایک سفر شروع کیا جو اب بھی جاری ہے اور ہر سال ہزاروں قیدیوں کو ریلیف فراہم کرتا ہے۔ آئین پاکستان کے مطابق تمام قیدی رنگ، نسل اور مذہبی عقائد کے باوجود انصاف حاصل کرنے کے حقدار ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ ساری دنیا میں، اور آج نہیں ہمیشہ سے، انصاف حاصل کرنے کی کوشش غریبوں کے لیے ہمیشہ بہت مشکل رہی ہے۔ اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے میں نے 20 سال پہلے جدوجہد شروع کی، اور بہت اللہ کا شکر ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے ہمارا ساتھ دیا، اور ہم ان کی مدد سے کچھ نہ کچھ اس سلسلے میں کرنے کے قابل ہو چکے ہیں۔ گزشتہ 20 سالوں کا جو سفر یہ رہا ہے، اس دوران کمیٹی فار دی ویلفیئر آف پرزنرز کے کام میں نمایاں اضافہ آیا ہے۔ نہ صرف وہ جیل خانہ جات جہاں ہمارے وکیل اب پریزنٹ ہیں، جہاں قانونی امداد فراہم کر رہے ہیں غریب قیدیوں کو، لیکن ہمارے کام کرنے کا انداز بھی جو ہے وہ بھی بہت ڈیولپ اور سوفسٹیکیٹڈ ہو چکا ہے۔ لیکن آج بھی مجھے کمیٹی فار ویلفیئر آف پرزنرز کے وہ ابتدائی دن یاد ہیں، 2004 جس سن میں یہ کام قائم کیا گیا تھا۔ ایک چھوٹی سی شروعات تھی۔ جسٹس ناصر اسلم زاہد صاحب اپنی مرحومہ اہلیہ کے ساتھ، ڈاکٹر فرد زاہد کے ساتھ ویمن پرزن کراچی کے اندر روزانہ جایا کرتے تھے۔ ان کا کام یہ تھا کہ قیدیوں کی کہانیاں سنیں اور ان کو مفت قانونی امداد فراہم کریں، ان کو کنیکٹ کریں ینگ قابل وکلا کے ساتھ جن کو ایکسپیرینس کی ضرورت تھی، کام کی بھی ضرورت تھی۔ تو ناصر صاحب ان کو خود مینٹور اور ٹرین کرتے تھے اور غریب قیدیوں کی مدد ہوتی تھی۔ اور ڈاکٹر فرد کا یہ کام تھا، وہ ایک میڈیکل پریکٹیشنر تھیں، کہ ان قیدیوں کی میڈیکل اسکریننگ ہو اور ان کو دوا صحیح سے ملے اور ان کا علاج صحیح وقت پہ ہو۔ تو یہ ہماری شروعات تھی، اور آج 20 سال بعد یہ کام انسٹیٹیوشنلائز ہو گیا ہے۔ شروع کے دنوں میں کمیٹی کا ایک محدود قسم کا مینڈیٹ تھا۔ غیر استطاعت والے جتنے بھی قیدی تھے جو معصوم تھے، فرسٹ ٹائمرز تھے، ان کو قانونی امداد فراہم کرنی تھی، اور اس کے بعد قانونی آگاہی ہر قیدی کو دینی تھی۔ دس واز دیئر رائٹ ٹو نو واٹ دا لاز آر، واٹ دیئر سیف گارڈز ور۔ اور آہستہ آہستہ یہ کام ایک خواتین جیل سے نکل کے 4 خواتین جیل خانہ جات میں پھیلا، 4 بچہ جیل کے اندر ہمارا کام شروع ہوا، پھر ڈسٹرکٹ پرزنس کے بعد سینٹرل پرزنس میں بھی یہ کام 2011 میں شروع ہوا۔ اس وقت سندھ کے اندر 24 جیل خانہ جات میں کمیٹی فار دی ویلفیئر آف پرزنرز سارے قیدیوں کو جو فرسٹ ٹائم پیٹی اوفینڈرز ہیں مفت قانونی امداد فراہم کر رہی ہے، اور اس میں ہوم ڈپارٹمنٹ، جیل خانہ جات اور گورنمنٹ کے میں کہتی ہوں تمام ڈپارٹمنٹس کا تعاون رہا ہے۔ دس از اے فلیگ شپ ایفرٹ آف دا گورنمنٹ آف سندھ۔ لیکن اس کمیٹی کا بنیادی کام زیر سماعت قیدیوں کے مقدمات میں تیزی لانا ہے۔
اس وقت کمیٹی سندھ کے 16 اضلاع کی 22 جیلوں میں قیدیوں کو مفت قانونی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ سویا پڑا تھا، ادھر سے ہمارے کو پولیس نے اٹھایا، کہہ رہا تھا تم کیس میں رپوش ہے خیرپور میں، دھنگ میں 3-4۔ پھر ہمارا اب امجد صاحب وکیل ہے، ہمارا غریب ہے، مسکین ہے، بیمہ فوت ہے، ہماری طاقت نہیں ہے، ہمارا کیس چلا رہے ہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا، انصاف ملے گا۔ جب میرے گاؤں میں مسئلہ تھا اپنے عزیزوں سے، تو اس کی وجہ سے میرے پاس 300 جگہ پنچایت قلم لگا کے کیس کے بارے میں مجھے اندر کروایا، FIR کروا دیا۔ اس وجہ سے میں آیا ہوں ادھر جیل میں۔ جیل کے بعد میں نکلنے پہلے میں ادھر آیا تو وکیل صاحب مجھے ملا، وکیل کورٹ کے بارے میں وکیل میں نے کیا، اس سے دار ہے کہ ماشاءاللہ وکیل اچھے ہیں، جو وکیل صاحب کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ کرے گا تو بہتر ہوگا۔ پولیس والوں نے مجھے پکڑا، میرے اوپر چھالیا کے کیس لگا دیا، نہیں تو کوئی نہیں تھا یہاں پر میرا واقف، تو یہ وکیل صاحب ملے کمیٹی والے، انہوں نے بڑی ہیلپ کی میرے ساتھ۔ 3 مہینے ہو گئے مجھے یہاں پر، نہیں تقریباً میری 5-6 پیشی ہو گئی ہے، حاضری ہو گئی ہے، 5-6 حاضریوں پر مجھے ملے ہیں اظہر حسین صاحب، نہیں بڑا میرے ساتھ تعاون کیا انہوں نے، نہیں میری بیل ہو چکی ہے 30,000 روپے کی۔ تو وکیل صاحب آتے رہتے ہیں، مجھے بریف کرتے رہتے ہیں، انشاءاللہ اچھی امید ہے مجھے۔ ناصر سمدائی صاحب کا نام جوڈیشری میں اس طرح لیا جاتا ہے جیسے ایک ایماندار اور ڈگنیٹی آنیسٹی کا ایک نشان ہوتا ہے، سمبل ہوتا ہے، اس طرح۔ اور ناصر سمدائی صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے ایک یہ کمیٹی جو بنی 2004 سے اور آج تک کام کر رہی ہے، میں کہتا ہوں ان کو جتنا اپریشیٹ کریں کم ہے۔ یہ لوگ جو اس کمیٹی کے ممبر ہیں، جو اس کمیٹی کا پارٹ اینڈ پارسن ہیں، میں نے ان وکیلوں کو دیکھا ہے کہ فری آف کاسٹ ان لوگوں کے کیس بھی لڑ رہے ہوتے ہیں، نہ صرف کیس لڑ رہے ہوتے ہیں بلکہ اس میں جو وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے بڑی فیس لی ہوئی ہے اور بڑا ایک اچھے وکیل کے طور پر ان کا کیس لڑتے ہیں۔ اور کیس لڑنے کے بعد میں نے نہیں دیکھا کسی کلائنٹ نے کوئی شکایت کی ہو کہ ہم سے کوئی پیسہ لیا ہے، نہ صرف یہ بلکہ حق اور سچ کے لیے یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس میں ہمارے جو ان کے مینیجر ہیں حبیب ڈسکانی صاحب بڑے ایکٹیو ہیں، اور بہت سے دوست رہے ہیں اس میں جن کو میں پرسنلی جانتا ہوں، انہوں نے ایسے کام کیے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ وکیل جو ہے وہ فری آف کاسٹ بھی ایسے کام کر سکتا ہے، کہ نہ صرف کراچی میں بلکہ انٹائر سندھ میں جو ہے یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اپنے طور پہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو انصاف ملے اور حق ملے اور بغیر پیسوں کے ملے۔ سینٹرل جیل سکھر پہ 2010 سے انہوں نے کام شروع کیا ہے، اور سو فار تقریباً 1000+ لوگوں کے انہوں نے جو ہے وہ کیسز کو نمٹایا ہے۔ یہاں جو غریب قیدی ہیں، جو وکلا کی فیسز افورڈ نہیں کر سکتے یا ضمانتوں کے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے، ان کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے۔ تو ان کا بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے پریزنس میں، قیدیوں کو کافی ان کی اسسٹنس پرووائڈ ہوتی ہے ضمانت کے حوالے سے، ان کے کیسز کے حوالے سے، اور یہ بڑا ایک اچھا عمل ہے۔ اور اس وقت یہ بڑی ایک ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بھی ایک بہت ہیلپ ہے۔ ڈیفینیٹلی یہ سندھ گورنمنٹ کے لیے بھی ایک پراؤڈ کا مقام ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ پریزنس میں آ کے قیدیوں کے مسائل، ان کے پرابلمس کو سولو کرنے میں ہماری مدد کرتے ہیں۔ They are providing free legal aid to assistance to the needy and destitute prison inmates. This has really proved very helpful for the prison administration too, in the sense that overcrowding of the prisons has reduced and minimized to some extent. ہمارے پاس کافی فیمیل لیڈی پرزنرس تھی جن کے کیسز جو ہے نا لیگل ایڈ نے اٹھائے اور ان کو ریلیز کروائے۔ وہ عورتیں جن کو پیچھے سے کوئی ہیلپ نہیں تھی اور نہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی ایسی خاص ہیلپ لیگل ملی ہوئی تھی، مگر لیگل ایڈ کے کمیٹی کے ممبران نے ان کے کیسز اٹھا کے اور ان کو ریلیز کروایا، باعزت بری کروایا ہے۔ اور اس ٹائم ایٹ پریزنٹ کوئی بھی مانا ہمارے پاس فیمیل میں ہو یا جونائل میں پریزنر کوئی بھی نہیں ہے جس کو لیگل ایڈ نہ ملی ہو۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کو جو انہوں نے ایک بنایا ہوا سندھ کے اندر، اس کو بڑھایا جائے، اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرا جائے، یہ پورے پاکستان کے لیے کام کریں۔ ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں دنیا میں جو دوسروں کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا ڈیووٹ کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دوسروں کے لیے اپنے
ज़िंदगी को रखा हुआ है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इनको और मौका दे और इनको चांस दे कि ये लोग आगे निकलें। और मेरी यही ख्वाहिश होगी कि ये कमेटी जो है ना आगे चल के पूरे पाकिस्तान के लिए जो है ना सर्व करे। हम सब एक खुदा और एक आइन पर यकीन रखते हैं और इसीलिए ज़रूरी है कि हर फर्द के लिए, चाहे वो किसी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, उसके लिए कानून के रास्ते खुले रखने चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी कोशिश की वजह से हर कैदी को ये सारे हुकूक़ हासिल होंगे।